جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا تو پورا افغانستان جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ سوویت یونین ایک بڑی سپر پاور تھی اور اس کی سرخ فوجوں کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ خوف کی وجہ سے خاموش بیٹھ گئے تھے، مگر کچھ ایسے بہادر لوگ بھی تھے جنہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ انہی بہادر لوگوں میں ایک نام حاجی جلال الدین شہید رحمہ اللہ کا بھی تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی جہادی زندگی کا آغاز سن 1983 میں کیا۔ اس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ میدان جنگ میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جہاد اور مزاحمت میں گزارا۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ سے لے کر بعد میں آنے والی جنگوں تک وہ مسلسل میدان میں ڈٹے رہے۔ ابتدا میں انہوں نے افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے علاقوں میں اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ خاص طور پر تورا بورا کے پہاڑی علاقے، سور خرد اور آغام جیسے مقامات میں وہ سوویت افواج کے خلاف کارروائیوں میں شریک رہے۔ ان علاقوں میں روسی فوج کے بڑے بڑے قافلے اور مراکز موجود تھے اور اکثر ہونے والے حملوں میں حاجی جلال الدین بھی شامل ہوتے تھے۔ ان علاقوں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ حاجی صاحب اور ان کے ساتھی کئی دن سفر کر کے پہاڑوں اور دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے شینواروں کے علاقوں سے ہو کر وہاں پہنچتے تھے۔ بعد میں معروف جہادی رہنما یونس خالص نے افغانستان کے صوبہ کنڑ میں حاجی صاحب کے لیے ایک مرکز قائم کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد وہ کنڑ کے علاقوں میں مجاہدین کے ساتھ مسلسل برسر پیکار رہے۔ بالآخر طویل جد و جہد کے بعد سوویت افواج افغانستان سے واپس چلی گئیں۔ کچھ عرصہ بعد افغانستان میں طالبان نے حکومت سنبھالنا شروع کی، مگر یہ دور زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ سن 2001 میں افغانستان پر امریکہ نے نیٹو کی مدد سے حملہ کیا۔ امریکہ کے ساتھ نیٹو کے درجنوں ممالک بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ اس وقت بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ امریکہ کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کچھ لوگوں میں خوف بھی پیدا ہو گیا تھا، مگر اس سب کے باوجود حاجی جلال الدین جیسے لوگ میدان میں ڈٹے رہے۔ سن 2007 میں میری پہلی ملاقات حاجی صاحب سے ہوئی۔ یہ ملاقات پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں ہوئی۔ وہاں افغان طالبان کے ایک کمانڈر ضابط عبدالجلیل صاحب موجود تھے اور ہم چند ساتھی ان کی قیادت میں وہاں گئے تھے۔ اسی دوران حاجی صاحب بھی اپنے چند رفقا کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ان کے ساتھ نصیب الرحمن درویش، شریف الدین اور مولانا بہار احمد بھی موجود تھے۔ حاجی صاحب انتہائی دلیر اور جری انسان تھے۔ ہر کارروائی میں وہ سب سے آگے ہوتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی عاجز اور سادہ مزاج انسان بھی تھے۔ ساتھیوں کے درمیان وہ اپنی مہمان نوازی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ایک دفعہ ہم سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو حاجی صاحب نے مزاح کے انداز میں ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ جب وہ میدان سے افغانستان جا رہے تھے تو ایک دوست نے انہیں کچھ پیسے دیتے ہوئے کہا کہ ان پیسوں سے صرف کارتوس خرید لینا۔ حاجی صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ تم خود ہی کارتوس خرید کر افغانستان کی زمین میں ڈال دو، وہ خود ہی فائر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ میری رفاقت تقریباً 4 سال تک رہی۔ اس دوران میں نے انہیں ہمیشہ بہادر، عاجز اور مخلص انسان پایا۔ آخرکار افغانستان کے صوبہ کنڑ کے ضلع اسمار میں ایک تاریخی مارکے کے دوران حاجی جلال الدین شہید رہ نے شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کیا۔ اس مارکے میں مجاہدین نے امریکی فوج کے ایک بڑے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں دشمن کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بعد میں دشمن کی مزید کمک پہنچ گئی اور اسی لڑائی میں حاجی صاحب اپنے چند ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ بعد ازاں ان کی میت میدان لائی گئی، جہاں ایک تاریخی جنازہ ادا کیا گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے اس بہادر مجاہد کو آخری الوداع کہا اور انہیں میدان کی سرزمین میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام شہداء کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔